الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض خونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب ان کا واسطہ جاہلوں سے ہوتا ہے تو ان کو جواب میں سلام کہتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم سے دور کر لیجئے دوزخ کے عذاب کو، بے شک یہ عذاب لازم ہو جانے والا ہے، بے شک یہ برا ٹھکانہ ہے اور بری جگہ ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں اور اس کا درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الفرقان کا 6 اور 19ویں پارے کا 4 رکوع اس کی آخری صورت یعنی سورۃ فرقان کے آخری رکوع کی یہ آیات مبارکہ ہیں، جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے خاص بندوں کی اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر 6 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ ان کی چال کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو جب ان کا واسطہ جاہلوں کے ساتھ پڑتا ہے تو جواب میں سلامتی والی بات کہتے ہیں۔ نمبر 3 ان کی صفت یہ ہے اپنے رب سے رات کو اٹھتے ہیں، سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ اور ان کی ایک صفت یہ ہے، چوتھی صفت ان کی یہ ہے اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے۔ اور ان کی 6ٹھی صفت یہ ہے کہ وہ خرچ و اخراجات کے اندر اسراف سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اور ان کی 5ویں صفت تھی اور 6ٹھی صفت یہ ہے کہ وہ بخل نہیں کرتے ہیں بلکہ میانی راستہ جو ہے درمیان والا اس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ 6 صفات ہیں۔ 5 صفتوں کے بارے میں عاجزی اور انکساری، جاہلوں کے ساتھ واسطہ، اور پھر نماز تہجد کا ادا کرنا، رات کو اٹھ کر نماز کا ادا کرنا، اور پھر رات کو اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا دوزخ کے عذاب سے اللہ بچا لیجئے،
اور اپنے آپ کو اسراف سے اور اپنے آپ کو بخل سے بچانا، یہ 6 صفات ان کے بارے میں گزشتہ جمعوں کے اندر تذکرہ ہو چکا ہے۔ آخر میں جب اسراف اور بخل کا تذکرہ تھا تو قرآن نے یہ ارشاد فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ میانہ روی سے چلتے ہیں اور درمیانی راستہ جو ہے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اعتدال پسندی اور میانہ روی، اس کے بارے میں گزشتہ 2-4 جمعوں کے اندر اس کے جو مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، خرچ و اخراجات کے لحاظ سے ایک پہلو ہے، پھر عبادات کے لحاظ سے ایک پہلو ہے، اور پھر دنیا داری کے لحاظ سے ایک پہلو ہے۔ چنانچہ عبادات کے لحاظ سے اپنے کو معتدل رکھنا چاہیے۔ امی جان حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے بتایا اللہ کے نبی 3 لوگ آئے تھے، آپ کے حالات مجھ سے پوچھنے لگے تو میں نے بتایا کہ آپ کا گھر کے اندر دن کو اور رات کو کیا مصروفیتیں اور کیا مشغولیتیں ہوتی ہیں۔ پھر کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ کے پہلے اور بعد والے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بعد میں اگر کوئی غلطی ہو تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ایک نے کہا جی میں ساری زندگی رات کو نہیں سوؤں گا اور میں نماز پڑھتا رہوں گا اور عبادت کرتا رہوں گا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور کبھی میں روزہ افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اور اسی طرح شادی کے بغیر اپنا سارا وقت گزاروں گا اور میں اس طرح عبادت کے اندر مشغول رہوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان کہتی ہیں میں نے یہ ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کے آپ غصے والی حالت میں تھے، آپ نے وعظ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کچھ آدمی اس طرح کہتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں، دیکھو میں اللہ تعالیٰ کا رسول اور پیغمبر ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں دن کو روزہ نہیں بھی رکھتا، افطاری بھی کرتا ہوں، میری شادیاں ہیں اور میری بیویاں ہیں، یہ میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اعتدال پسندی عبادات ہوں یا دنیا کے معاملات، کام کاج، کاروبار، اس کے اندر بھی اعتدال، آدمی اپنی طاقت اور بساط کے مطابق محنت کر کے اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ سارا دن کام کرتا ہے، بستر پر لیٹتا ہے تو کہتا ہے کیا توکلت علی، اللہ میں تیری ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، ووجہت وجہی الیک، میں اپنے چہرے کو تیری طرف کرتا ہوں، والجأت ظہری الیک، اور میں اپنی پیٹھ آپ کے ساتھ لگاتا ہوں، یعنی میرے پشت پناہ اور میرے لیے یعنی مدد کے کرنے والے آپ ہیں۔ توکلت علی، میں آپ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ محنت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر کرتا ہے۔ دنیا کا دھندا اور کام کاج اس کے اندر بھی اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے، بچوں کا بھی، اہل خانہ کا بھی، اپنے بزرگوں کا بھی، اپنے دوست احباب کا بھی حق ہے ان کی زیارت کی جائے اور ان کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ جواب جو یہ ہے نا جی میں مصروف تھا، ابا نے کہا یار بیٹا ملنے ہی نہیں آئے تم اتنے دن گزر کا، میں مصروف تھا۔ کیا وہ مصروفیت تھی جس کے اندر ابا کی زیارت نہیں ہے، جس کے اندر امی جان کی زیارت نہیں ہے، جس کے اندر اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ ملاقات نہیں ہے، جس کی مصروفیت کے اندر اپنے دوست اور احباب کے ساتھ ملاقات نہیں ہے؟ ایسی مصروفیت کا کیا فائدہ؟ اعتدال والی مصروفیت اختیار کرو اور اپنے اوپر جو دیگر حقوق ہیں ان حقوق کی بھی ادائیگی کرو۔ اس مسئلے کو اور اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے میں
اب جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارا تعلق عقیدت کا اور محبت کا مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ۔ سب سے بڑا ہمارا تعلق اور عقیدت اس ہستی کے ساتھ ہے جو اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ اور مقام رکھتی ہے، جس کا اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا سب سے زیادہ عقیدت، سب سے زیادہ تعلق اور سب سے زیادہ بڑا مضبوط رشتہ روحانی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ ہمارے جو پیر ہوتے ہیں، جو ہمارے مرشد ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ہم ان کی محفل اور مجلسوں کے اندر جاتے ہیں تو یہ رشتے عقیدت کے اور محبت کے رشتے، ان کے اندر بھی اعتدال کی ضرورت ہے، ایک جگہ سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ جن کو ولی کن کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ کے نبی کا تابع دار ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے، جس کا ظاہر اللہ کے حکموں کے خلاف ہے اور جس کا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے، وہ ولی اللہ ہونے کا دعویٰ ہے، حقیقت کے اندر وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ ولایت کی سب سے پہلی اور سب سے آخری سیڑھی وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا فاتبعونی، اگر تمہارا دعویٰ ہے اللہ کے ساتھ محبت کا تو فاتبعونی، اس کا طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ تمہیں میری تابع داری کرنی ہوگی، تو پھر اس کے ساتھ اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ گے۔ یہ پیر جس کو ہم مرشد یا پیر کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیر اور مرشد کیا مطلب ہے اس کا؟ اب پیر اور مرشد کا اگر اس کے اندر جو اعتدال والی بات ہے، حد سے بڑی ہوئی بات کیا ہے؟ اب جو چاہے کرتا رہو، کیونکہ میرا تو ان پیروں کے ساتھ تعلق ہے، یعنی جس طرح کے اعمال چاہے اپنے اعمال بنا لو، میرا تو ان بزرگوں کے ساتھ، اللہ کے ولی کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میں فلاں کا بیعت ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، میں فلاں جو اہل اللہ ہیں، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اب جب تعلق ہے تو جو چاہے میں کرتا رہوں اور معاملات میرے جس طرح چاہیں وہ کرتے رہیں، وہ میرے لیے، میں چونکہ ان کے ساتھ تعلق والا ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہیں، لہذا میرے معاملات وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ اہل اللہ کے ساتھ جو طریقہ محبت ہے، یہ اس سے بڑی ہوئی بات ہے، یہ اعتدال والی بات نہیں، اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اعتدال کا بات کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو پیر و مرشد بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دینی اور دنیاوی لحاظ سے میں ان کی رہنمائی حاصل کروں گا۔ مجھے اس ماحول کے اندر رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکلات اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ میرے فلاں پیر ہیں، یعنی میرے استاد ہیں، میرے مرشد ہیں، میں ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں کہ یہ میرے حالات ہیں، ان حالات کے اندر مجھے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مجھے کس طرح گزارنی ہے، وہ اللہ والے پھر اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ جھوٹ سے اپنے کو اس طرح بچانا ہے، بد نظری سے اپنے کو اس طرح بچانا ہے، جو اعمال کے اندر کوتاہی ہے ان اعمال کی کوتاہی سے اپنے آپ کو اس طریقے کے ساتھ بچانا ہے۔ اپنے تجربے کی روشنی میں وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف طریقے جو ہیں وہ اپناتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی ملے، کہنے لگے جی مجھے نمازی آپ کے ابا نے بنایا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کس طرح انہوں نے بنایا ہے؟ کہتے ہیں میری نماز میں کوتاہی ہو جاتی تھی، میں ان کی محفل اور مجلس میں بیٹھتا تھا، میرا ان کے ساتھ عقیدت کا اور محبت کا رشتہ اور تعلق تھا۔ میں نے ان سے کہا حضرت میں نماز میں بہت کوتاہی کرتا ہوں،
انہوں نے کہا اچھا کوئی آپ کو اس کے بارے میں طریقہ بتائیں، میری کوتاہی جو ہے وہ نماز کی ختم ہو جائے۔ کہا عمل کرو گے اور پابندی کرو گے؟ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہا جب تمہاری نماز رہ جائے، مثلا فجر کی نماز رہ گئی ہے، قضا تو کرنی ہے، قضا تو وہ کرتا تھا، نماز وقت سے رہ جاتی ہے، قضا تب تم نے کرنی ہے، تم ایک کی بجائے 2 نمازیں قضا کرو۔ ایک جو تمہاری نماز رہ گئی ہے اس کو قضا کرو گے، اور ایک ساتھ اور جرمانے کے طور پر کہ میں نے بلا وجہ اس کے اندر کوتاہی کی اور میری یہ نماز وقت سے گزر گئی اور قضا ہو گئی۔ کہا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی پابندی کروں گا، میں نے کچھ مرتبہ تو نماز ڈبل پڑھی، پھر میرے ضمیر نے کہا کہ جب نماز یعنی ایک دفعہ نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے تو میں کیوں سستی اور کاہلی کرتا ہوں؟ میں نے پھر اس سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی ذات نے مجھے جماعت کا اہتمام اور نماز کا اہتمام جو ہے وہ نصیب فرما دیا۔ اس سے بڑھ کر پیروں کے ساتھ اور مرشدوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا فلاں پیر سے اور مرشد سے اور میرا فلاں اللہ والا سے تعلق ہے، اب میں جو چاہوں وہ مجھ سے میں کرتا رہوں اور مجھے کل میرا ہاتھ پکڑیں گے اور سیدھا مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، میرے بھائی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ سب سے بڑے اللہ کے ولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نام لے کر ارشاد فرمایا، اور اپنے عزیز و اقربا کا نام لے کر ارشاد فرمایا، اور کہا کہ اس دنیا کے اندر جو تم مجھ سے چاہتے ہو اور جو تمہارا مطالبہ ہے اور جو تمہارا سوال اور بات ہے، بیٹی فاطمہ یہاں پر اس کا میرے سامنے اظہار کر لو۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن تمہیں اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونا پڑے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا تمہارے اعمال ہیں اور تم نے زندگی کو کس طریقے کے ساتھ گزارا ہے۔ اللہ کے نیک، میں نے بتایا ولی کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کا تابع دار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے۔ اگر اس کا ظاہر باطن کو ہم نہیں جانتے، اگر اس کا ظاہر شریعت کے خلاف ہے، یہ گدی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس گدی ایک گدی ہی ہوگی۔ ہاں اگر اس کا جو مطلب یہ کہ ظاہر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور اس کے احکامات کے مطابق ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے ولی کے ساتھ رابطہ رکھنا اور اللہ کے ولی سے دعا کرانا اور اللہ کے ولی کے ساتھ مشورہ کرنا، یہ بیعت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی رہنمائی کے اندر میں اپنے اللہ کی تابع داری کروں گا، آپ کی رہنمائی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تابع داری کروں گا۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ حکم یہ ہے کہ اعتدال پسندی کو اختیار کرو۔ اس عقیدت کے اندر بھی اعتدال پسندی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس اعتدال پسندی سے ہٹے گا تو گویا کہ جو قرآن نے حکم دیا ہے رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ میانہ روی سے چلتے ہیں اور اعتدال والی زندگی سے چلتے ہیں۔ تو عقیدت محبت کے اندر بھی اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ محبت اور عقیدت کی وجہ سے آدمی حدودوں کو پلانگ جائے، تو کبھی وہ بدعت والی شکل بن جائے گی اور کبھی وہ شرک والی شکل بن جائے گی۔ ہاں میں چند ایک مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اس زندگی کے اندر سب سے زیادہ ہمارے لیے مخلوقات میں سب سے زیادہ مقدس شخصیت اور سب سے زیادہ محترم شخصیت اور سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ قرآن مجید نے سورۃ توبہ کے اندر دنیا کی چند چیزوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ یہ تمہارے لیے اگر اللہ سے
اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ کا حکم آئے گا تو پھر کیا وہاں پر جواب دو گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت ایمان کا جز ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین، تمہارا ایمان تب ہوگا جب میری محبت، فرمایا کہ تمہیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے میری محبت اگر زیادہ ہوگی تو پھر تمہارا ایمان مکمل ہوگا، اگر اس محبت کے اندر کوئی کمی ہے تو پھر ایمان جو ہے اس کی تکمیل نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کیا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لینا ہے۔ من آتا للہ، فرمایا کہ من احب للہ من ابغض للہ من آتا للہ منع للہ فقد استکمل ایمانا، اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے جدائی ہو، بغض ہو، اور دینا بھی اللہ کے لیے ہو اور روکنا بھی اللہ کے لیے ہو، فقد استکمل ایمانا، اس آدمی کا ایمان مکمل ہوگا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کے ساتھ محبت کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی، جب آپ کا اسم گرامی آئے تو کیا کہنا چاہیے جی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس آدمی کے دل کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح عقیدت ہے، جب ان کا اسم گرامی آتا ہے تو جو درود شریف کی تلاوت کرتا ہے جس کے ساتھ 10 نیکیاں، 10 دردے اور 10 گناہوں کی معافی ہے، یہ انہوں نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدت اور محبت سے اس طرح یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عقیدت اور محبت کے اندر آ کر آدمی ان کی تابعداری کو اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کو آدمی چھوڑ دے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی یعنی نسبت ہے کہ آپ ایک دنیا کے اندر تشریف آوری اس مہینے کے اندر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حد سے بڑی ہوئی کیا بات ہے؟ گلیوں میں اور مکانوں میں چراغاں کر دیا، جھنڈیاں لگا دی، اور پھر اس کے بعد جلوس بڑے بڑے نکال لیے، پھر اس کے بعد پہاڑیاں بنا دی۔ ان چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ پوچھو کسی اہل علم سے، کیا آپ کی محبت کے اندر آ کر یہ محبت کا تقاضا ہے کہ چراغاں کر لیا جائے، یا وہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائے جس کے گھر کا چولہا بند ہو رہا ہے، وہ جھنڈیوں کے پیسے کسی ایسی یتیمہ کو دے دیے جائے جس کا ہاتھ پیلا کرنے کے لیے ان کے والدین کے پاس اور والدین نہیں ہیں، اور ان کے عزیز و اقربا کے پاس ابھی کوئی پیسوں کا انتظام نہیں، اس وجہ سے وہ بیچاری یتیمہ ایک عرصے سے گھر میں پڑی ہوئی ہے کہ اب رخصتی کے لیے اس کو کس طریقے کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ تو میرے بھائی، جلوسوں کے اوپر جو اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر دیا، کسی سے پوچھو ایک نیکی بھی کہیں بیان کی گئی ہے کہ جب 12 ربیع الاول آئے گی تو تم نے پہاڑیاں بنانی؟ کیا یہ لغویات پہاڑیاں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا یہ کس درجے کا اظہار ہو رہا ہے؟ پھر اس سے بڑھ کر کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ پہاڑیاں ہیں، وہاں پر یعنی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اس تصویر کے سامنے درود و سلام کو پیش کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ مدینہ پاک کے اندر پہنچ کر وہاں پر آپ کے قرب کھڑے ہو کر درود و سلام جو ہے اس کی پیشی ہوتی ہے۔ میرے بھائی، عقیدت اور محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں بیت اللہ کی تصویر رکھ کر وہاں پر آپ طواف کرنا شروع کر دیں، سول لائن کے اندر، گجرانوالہ کے اندر، فلاں شہر کے اندر۔ میں نے کیا کہا؟
جس طرح کھانے اور پینے کے اندر، جس طرح خرچ و اخراجات کے اندر، جس طرح عبادات کے اندر، جس طرح کے دیگر دنیا کے معاملات کے اندر، رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ میانہ روی سے چلتے ہیں۔ اس طرح اہل اللہ کے ساتھ بھی، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مقدس شخصیت جو میرے اور آپ کے آقا ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، آپ کے ساتھ جو رشتہ عقیدت اور محبت کا ہے، اس عقیدت اور محبت کے رشتے کے اندر سب سے پہلی چیز جس کو دیکھا جاتا ہے وہ آپ کی سنت کیا ہے، اور آپ کا طریقہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ کوئی آدمی اس طرح بے رخی اختیار کرتا ہے، سفر کیا مکہ معظمہ کا عمرے کے لیے، مدینہ پاک جا ہی نہیں رہا، اور مدینہ پاک کی کوئی عظمت ہی دل میں نہیں، ہاں بھائی یہ کمی والی بات ہے۔ اور جو حدود محبت کی مقرر کر دی گئیں، بخاری شریف کی روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو میرے ساتھ محبت اور عقیدت کے اندر اس طرح مجھے نہ بڑھا دینا جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو بڑھا دیا، کسی نے کہہ دیا یہ خدا ہیں اور کسی نے کہہ دیا یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ انما عبد اللہ، لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، قولوا عبد اللہ ورسولہ، تم نے مجھے کہنا ہے کہ عبداللہ اور اللہ کا رسول ہے، مجھے عبداللہ کہنا ہے اور اللہ کا رسول کہنا ہے۔ عیسائیوں کی طرح اس طرح مجھے جو حد ہے اس حد سے بڑھا نہیں دینا ہے۔ دین اور اسلام عقیدت اور محبت کے رشتے کے اندر بھی اعتدال کا درس دیتا ہے کہ اے مسلمانوں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اعتدال والی بات کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کے ساتھ اور آپ کی سنتوں کے ساتھ جو ہے عمل کیا جائے۔ کھانا کھاتے ہوئے آپ کا طریقہ یہ تھا آپ ہاتھ دھوتے تھے کھانے سے پہلے، برکت الطعام، کھانے کی برکت ہے اس سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، ہاتھ دھویا جائے، اور پھر جب کھانا کھا لیں تو پھر اس کے بعد حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ جتنی ضرورت ہے برتن کے اندر اتنا کھانا ڈالنا چاہیے۔ جب اپنی جیب سے نہیں ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے تو جتنا جی چاہا، پتہ نہیں دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اتنا سارا برتن بھر کر اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہیں ہے، نیچے سے اس کو پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار آپ 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں، زیادہ مرتبہ لیں، ضرورت کا لیں، لیکن اس طرح کھانے کو ضائع کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری باتوں پر عمل کرے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا، اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے طریقوں کو بھول گئے، آپ کی اداؤں کو بھول گئے، آپ کی سنتوں کو بھول گئے۔ آج ہم حد سے بڑے کیا کہ شوشہ اور کو شوشہ والے طریقے جو ہیں ان طریقوں کو اپنایا جائے اور ان طریقوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ آج ہم اس چیز کے اندر داخل ہو گئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ ہر مسئلے کے اندر اعتدال ہے۔ عقیدت اور محبت اہل اللہ کے ساتھ، عقیدت اور محبت 2 جہاں کے بادشاہ کے ساتھ، خاتم النبیین کے ساتھ، امام الانبیاء کے ساتھ، یہ ایمان ہمارے کا تقاضا ہے، اس کے بغیر تکمیل نہیں۔ لیکن اس محبت کا اول اور
آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، میرے خاص بندے یعنی رحمان کے بندے، ان کی ایک صفت ہے کیا؟ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ کھانے اور پینے کا جہاں مسئلہ آتا ہے تو خرچ کرنے کے اندر جہاں مسئلہ آتا ہے، اسراف حد سے بڑھتے نہیں ہیں اور بخل نہیں کرتے، میانہ روی سے درمیانے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ عقیدت اور محبت کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اعتدال والی زندگی، اعتدال والی عقیدت، اعتدال والا محبت اور توازن والی چیزیں اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔